محترم بھائیو بزرگوں اور پس پردہ خواتین، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انگنت نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ روحانی نعمتیں اور مادی نعمتیں، ہر قسم کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا کی ہیں۔ روحانی نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں ہمیں عطا فرمائی ہے، جو ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے، منشور حیات ہے، بلکہ آب حیات ہے۔ جس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کو سنایا تھا، تو فرشتے کہنے لگے مبارک ہے وہ نبی جس پر یہ قرآن اترے گا، اور مبارک ہیں وہ سینے جو اس قرآن کو، کتاب کو محفوظ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم الشان کتاب ہمیں عطا کی ہے، جو انسانی زندگی کے تمام مراحل کی ہمارے لیے رہنمائی کرتی ہے۔ ہمیں کیسے زندگی گزارنا ہے، قرآن کے اندر واضح ہدایات اس سلسلے میں ہمیں ملے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری کوتاہ نظریں وہاں تک نہ پہنچیں، ہماری عقل کی رسائی وہاں تک نہ ہو سکے، اور ہم علم کی کمی کی بنیاد پر اس کے علوم سے، فنون سے، اس کے دقائق سے، حقائق سے، نکات سے، مسائل سے واقف نہ ہو سکیں۔ لیکن قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسانی تمام ضروریات کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے تبیانا لکل شیء، ہر چیز کی وضاحت ہے، لیکن سمجھنے والوں کے لیے۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، یہ نصیحت ہے، سمجھ ہے اس کے لیے جس کے پاس دل ہو۔ قرآن نے کیا کہا؟ لمن کان لہ قلب، جس کے پاس دل ہو۔ تو دل تو ہر ایک کے پاس ہے، لیکن وہ دل نہیں، سل ہے، جس دل کے اندر اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت اور اللہ کا تعلق نہ ہو، وہ دل نہیں ہے، سل ہے۔ تو جس کو حقیقی دل ملا ہوا ہوگا اور جس کے پاس قلب خاشع موجود ہوگا، وہ دل حقیقت میں نصیحت کو قبول کرے گا، کانوں کے راستے سے دل کی گہرائی تک بات پہنچے گی۔ تو اس لیے قرآن سراپا نصیحت بھی ہے، سراپا ہدایت بھی ہے، سراپا ہمارے لیے دستور زندگی بھی ہے، اور ہر قسم کی ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ بھی ہے۔ دنیا آخرت کی ترقیات کو حاصل کرنے کا انمول اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں تحفہ عطا فرمایا ہے۔ جن قوموں نے دنیا میں ترقی کی ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ان کے پیچھے آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ قرآن کی ان کے دلوں کے اندر بڑی عظمت تھی۔ قرآن کے حقوق کی انہوں نے بھرپور رعایت کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نوازا ہے۔ اور آج بھی اگر کوئی مسلمان بحیثیت فرد یا بحیثیت قوم ترقی کرے گا، تو بغیر قرآن کے ترقی کا تصور محال ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔
تو اس لیے ہمیں قرآن سے اپنے رابطے کو مضبوط کرنا ہے۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں آتا ہے اس کو قرآن سے بڑی محبت تھی، اتنی محبت تھی اسے قرآن سے کہ جب سوتا تھا تو سرہانے قرآن رکھ کر کے سوتا تھا۔ روزانہ ایک منزل کی تلاوت کا اس کا معمول تھا، 7 دن میں قرآن پورا کرتا تھا، پوری زندگی کا اس کا معمول تھا۔ اور اس کا پوری امت پر احسان ہے، ہم عجمیوں پر خاص طور سے، کہ جو بھی اعراب ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، زبر زیر پیش تشدید جزم، یہ اسی نے لگوایا، حجاج بن یوسف نے۔ تو قرآن سے اس کو بڑا تعلق تھا، ظالم تو ضرور تھا لیکن قرآن سے اسے محبت تھی۔ ظالم تو ضرور تھا، حضرت مفتی راشد صاحب فرما رہے تھے پوری زندگی اس کی تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی، ظالم تھا لیکن عابد تھا، قرآن سے محبت کرنے والا تھا۔ کسی نے خواب میں دیکھا، حضرت مفتی راشد صاحب فرما رہے تھے درس میں، کسی نے خواب میں دیکھا وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، پوچھا رے ظالم تو یہاں کیسے آ گیا؟ تیرا ٹھکانہ تو جہنم میں تھا، تو جنت میں کیسے؟ کہا جی قرآن کی محبت کی وجہ سے اللہ نے یہاں پہنچا دیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ ایسے ظالم کو قرآن کی محبت کی وجہ سے جنت میں مقام دے سکتا ہے تو ظاہر ہے ہم ویسے ظالم تو نہیں ہیں، ہم ویسا ظلم کرنا چاہیں تو کر ہی نہیں سکتے جیسا اس نے کیا۔ اس نے تو صحابہ تک کو قتل کرا دیا، شہید کرا دیا، تابعین کو شہید کرا دیا، ہم تو کر ہی نہیں سکتے، اتنا بڑا ظالم تھا، لیکن قرآن کی محبت کی وجہ سے نوازا گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مغفرت کر دی۔ تو ایسی عظیم الشان کتاب ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دلوں میں قرآن کے لیے جگہ رکھیں۔ ایک ہے قرآن سے صرف محبت کرنا کہ جی سر پہ رکھ لیا، پیشانی پہ رکھ لیا، چوم لیا اور رکھ دیا، یہ محبت کی علامت ہے، لیکن حقیقی محبت یہ ہے کہ ہماری زندگی قرآنی رنگ میں رنگ جائے، قرآن جو مطالبہ کر رہا ہے اس مطالبے پر ہم پورے صادق آ جائیں، قرآن کی جو آواز ہے اور قرآن کی جو پکار ہے ہم اس پکار پر لبیک کہنے والے بن جائیں، قرآن کے جو احکامات ہیں وہ احکامات ہم اپنی زندگی میں بھی لانے والے بن جائیں اور دوسرے لوگوں کو بھی قرآنی احکامات کا پابند بنانے کی ہم کوشش کرنے والے بنیں، تب کہا جائے گا کہ ہم قرآن کا حق ادا کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کے حقوق ہیں کہ احکامات پر عمل بھی ہو، نشر و اشاعت میں بھی اس کے حصہ لیا جائے، اور پھر قرآن کی بکثرت تلاوت بھی کی جائے۔ آج کل لوگ قرآن کا حق یہ سمجھتے ہیں کہ اچھے سے جزدان میں اس کو رکھ دو، جمعہ کو پڑھ لو یا کوئی اور دن یا رمضان میں اس کی تلاوت کر لو، یا کوئی فعل نکال لو قرآن سے۔ قرآن سے لوگ فعل بھی نکالتے ہیں بدبخت قسم کے، قرآن سے لوگ نام بھی تلاش کرتے ہیں، قرآن سے نام تلاش کرتے ہیں، آنکھ بند کر کے قرآن کھولیں گے اور انگلی رکھ دیں گے، جس لفظ پر انگلی رکھ گئی وہی نام ہو گیا۔ اب قرآن میں تو ایسے ایسے نام بھی ہیں کہ اگر وہ نام رکھ دیا جائے تو سارے ہی تھو تھو کریں گے۔ فرعون کا بھی نام قرآن میں ہے، حامان کا بھی نام ہے، شیطان کا بھی نام ہے، پھر خنزیر کا تذکرہ بھی ہے، اگر وہیں پہ انگلی رکھ گئی تو یہ قرآن کے ساتھ توہین ہے، قرآن کے ساتھ یہ توہین ہے۔ قرآن کا مطلب تو یہ تھا کہ ہماری زندگیوں کا پانسا پلٹ جاتا قرآن کے ذریعے،
قرآن ہم پڑھتے اور عمل کرتے اور ہماری زندگی میں انقلاب برپا ہو جاتا، جیسے صحابہ کرام کی زندگیوں میں قرآن کے ذریعے سے انقلاب برپا ہوا۔ پہلے کیا تھے اور بعد میں کیا ہوئے؟ جو اونٹوں کے چرانے والے تھے، جہاں بانی کے اصول انہوں نے دنیا کو سکھائے۔ پہلے جن کی زندگی سے لوگ نفرت کرتے تھے، اب انہی کی زندگی ساری دنیا والوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بن گئی۔ قرآن کی برکت سے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت کی وجہ سے۔ تو اس لیے ہمیں بھی قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے خاص طور سے ہماری جو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ صبح کو سب سے پہلے نماز پڑھنے کے بعد میں اپنے گھر کے بچے بچیوں کو اس بات کا مکلف بناؤ کہ سب قرآن لے کے بیٹھو، چھوٹے بھی بڑے بھی، مرد بھی عورتیں بھی، سارے کے سارے قرآن لے کے بیٹھے، کہ جب تک قرآن کی تلاوت ایک ایک پارہ نہ ہو جائے اس وقت تک کسی کو اٹھنا نہیں ہے۔ سب نے قرآن پڑھ لیا، پھر سب کے ہاتھ میں تسبیح دو کہ 3 تسبیحات پڑھو، استغفار کی، تیسرے کلمے کی، درود شریف کی۔ اب یہ معمول ہو گیا، اشراق پر اختیار دو، جو چاہے پڑھ لے جو چاہے نہ پڑھے۔ یہ معمول پورا کرنے کے بعد جب روح کو غذا مل گئی کہ اب آؤ، اب جسمانی غذا ناشتہ ہوگا۔ پہلے روحانی ناشتہ، بعد میں جسمانی ناشتہ۔ ہمارے یہاں اس کا الٹا ہوتا ہے، اٹھتے ہی سب سے پہلے بیڈ ٹی، بستر پر ہی کیا کلی کر کے، اور بعض بدبخت تو بغیر کلی ہی کے چائے پی لیتے ہیں، اس کا نام رکھا بیڈ ٹی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ تو جسمانی اعتبار سے بھی تباہی لانے والی چیز ہے اور روحانی اعتبار سے بھی مضر ہے۔ تو ہم سب سے پہلے اپنی روح کو غذا دیں، اس لیے کہ رات بھر سوئے ہیں، روح کو کوئی غذا نہیں ملی۔ ہاں، بعض کو سوتے ہوئے بھی روح کو غذا ملتی ہے۔ جو لوگ مسنون اعمال کر کے رات میں سوتے ہیں، تہجد کی نیت کر کے سوتے ہیں، اللہ سے توبہ کر کے سوتے ہیں، مانگ کر کے سوتے ہیں، اب ان کا سونا بھی رات بھر عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ یا سوتے ہوئے مسنون اعمال کیے اور سوتے وقت اس نے مراقبے کی نیت کر لی کہ مراقبے کی نیت سے سو رہے ہیں، اب سو بھی رہا ہے اور مراقبے کی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی تجلیات اس کے دل کے اوپر آتی رہیں گی۔ سونا بھی عبادت میں، اسی لیے تو کہا گیا کہ عالم کا سونا اور عابد کا عبادت کرنا برابر ہے، بلکہ عالم کا سونا بڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالم سوتا اس نیت سے ہے کہ آئندہ اٹھ کر کے پھر مجھے دین کا کام کرنا ہے۔ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک عابد رات بھر عبادت کرے اور ایک عالم رات بھر سوئے، تب بھی عالم کا سونا بڑھ جاتا ہے۔ تو حضرت نے مثال دے کر سمجھایا، بتاؤ اچھا تم اگر اپنے یہاں کسی بڑھئی کو لے کر کے آؤ، کارپینٹر کو، اور وہ تمہارے یہاں 8 گھنٹے کی ڈیوٹی پہ آیا کام کرنے کے لیے، 4 گھنٹے اس نے کام کیا، آدھا گھنٹہ کھانے میں لگایا، آدھا گھنٹہ اس نے اوزار پھر ٹھیک کیے، ان پہ دھار رکھی، 1 گھنٹہ بیچ میں کام نہیں کیا اس نے، 7 گھنٹے کام کیا، اور بیچ میں ایک آدھ اس نے چائے بھی پی، 10-15 منٹ اس میں لگا دیے، تو 1.25 گھنٹہ تو نکل گیا۔ شام کو جب تم مزدوری دو گے تو تم اس کو 5.25 گھنٹے کی مزدوری دو گے یا 6.25 گھنٹے کی مزدوری دو گے یا 8 گھنٹے کی دو گے؟ کہ جی مزدوری تو پورے ٹائم کی دی جائے گی، کام تو پورے ٹائم نہیں کیا اس نے، کام تو اس نے جو ہے 1.25 گھنٹہ کیا ہی نہیں سرے سے۔
تو اب پوری مزدوری کیوں مل رہی ہے کہ جی اس نے اگرچہ 1.25 گھنٹہ کام نہیں کیا، لیکن اس نے جو اوزار ٹھیک کیے وہ کس لیے کیے؟ تاکہ اچھی طرح کام ہو سکے۔ بھوک لگی تھی، کھانا کھایا کس لیے؟ کہ اگر کھانا نہیں کھائیں گے تو کمزوری رہے گی، کھانے کی طرف دھیان رہے گا، یکسوئی کے ساتھ کام نہیں ہو سکے گا، اس لیے اس نے کھانا کھایا ہے۔ چائے پی اس لیے کہ نشاط آ جائے اور کام اچھی طرح ہو جائے، تو اس لیے پوری مزدوری دی جاتی ہے۔ فرمایا یہی حال عالم کا ہے کہ عالم دن بھر دین کا کام کرتا ہے، تھک جاتا ہے، تو رات میں اسی نیت سے سوتا ہے کہ جسم کو آرام ملے گا، تازہ دم جسم ہو جائے گا، پھر دوبارہ اسی طریقے سے اٹھ کر کے اچھا کام کریں۔ تو اسی لیے عالم کا سونا بھی دین کی نیت سے ہے، تو اس لیے اس سونے پر بھی اللہ تبارک و تعالی اسے اجر دے گا۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روح کو غذا پہلے دیں، جسم کو غذا بعد میں دیں۔ تو قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ بلا ناغہ قرآن کی تلاوت کسی نہ کسی درجے میں ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالی دل کی کیفیت کو بدلتا ہے۔ قرآن سے زیادہ نورانیت کس میں آ سکتی ہے؟ قرآن کی تلاوت اگر انہماک کے ساتھ کی جائے، اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں تدبر کے ساتھ جس کو کہتے ہیں تلاوت کرنا، جو علماء ہیں، جو بچیاں پڑھنے والی ہیں، تدبر کے ساتھ اگر تلاوت کی جائے تو اس کے تو انوارات ہی کچھ اور ہوتے ہیں۔ محض تلاوت کے بھی انوارات ہیں، لیکن تدبر کے ساتھ تلاوت کرنے کے جو انوارات ہیں وہ اس سے کئی گنا آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا قرآن میں غور فکر نہیں کرتے؟ غور فکر کرنے سے مراد یہ نہیں کہ مسائل نکالنا شروع کر دو، غور فکر سے مراد یہی ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور جہاں اٹک جائے تو جاننے والوں سے معلوم کر لیں۔ خود ہی مسائل نکالنا شروع نہ کر دے کہ ہم مسئلہ نکالیں گے، اس سے ہم سمجھ لیں گے، گمراہ ہو جائے گا۔ تو ہم قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے تو ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، قرآن کی عظمت ان کے دل میں اتنی تھی کہ جب انہوں نے سورہ بقرہ کی تفسیر مکمل کی اور سورہ بقرہ کو یاد کر لیا تو مدینے والوں کی دعوت کی، مدینے والوں کی دعوت کی، اونٹ ذبح کیا اور کھانا کھلایا۔ لوگ ولیمے کی دعوتیں تو کرتے ہیں کہ بیٹے کی شادی ہے، 2000 کا کھانا، 1500 آدمیوں کا کھانا، ڈینگے پہ ڈینگے چڑھ رہی ہیں۔ بچہ اگر حافظ ہوتا ہے، یہ موقع ہوتا ہے ولیمے سے بڑھ کر کے خوشی منانے کا۔ یہاں پر خوشی کا اظہار کرو، یہاں لوگوں کو کھانا کھلاؤ اگر اللہ نے وسعت دی ہے۔ جس استاذ نے بچے کو قرآن پڑھایا ہے اس کا اعزاز، اس کا اکرام کرو، اس کو نوازو، یہ موقع ہوتا ہے۔ اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے بچے کے سینے میں قرآن کو محفوظ کر دیا۔ سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالی نے میرے بچے کو عطا کر دی، اس سے بڑی اور کیا ہمارے لیے نعمت ہو سکتی ہے؟ تو یہ موقع ہوتا ہے اظہار خوشی کا، اظہار مسرت کا۔ ولیمہ ایک دیگ سے آپ کر لو، ٹھیک ہے، چل جائے گا، لیکن بچہ جب حافظ ہو تو ایک دیگ نہیں، اللہ نے جتنی وسعت دی اتنا کھلاؤ، 100 کو، 200 کو، 500 کو کھلاؤ، اظہار خوشی کرو، اساتذہ کو دو، نوازو لوگوں کو۔ پتہ چلے کہ لوگ اپنے بیٹے کے ڈاکٹر بننے پہ خوش ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، فلاں ڈگری حاصل کر لی، IAS بن گیا، PCS بن گیا، یہ اس سے خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے قرآن کے محفوظ کرنے پر خوشی کا اظہار کریں گے کہ میرے بچے نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، لہذا میں اس خوشی کے اندر کیا اتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا،
اتنا نوازوں گا تاکہ قرآن کی عظمت ظاہر ہو، لوگوں کو پتہ چلے۔ ایوارڈ لوگ دیتے ہیں کہ فلاں کام کیا اس کو ایوارڈ ملے گا، ہم بھی اپنے بچے کو ایوارڈ دیں۔ ہم کیا کریں؟ اپنے بچے کو ایوارڈ دیں۔ بچے نے حفظ کیا ہے لہذا یہ لے فلاں چیز، اس کی پسندیدہ چیز دیں کہ تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے۔ میرا دل تم نے خوش کر دیا ہے، میرا جی تم نے خوش کر دیا ہے، لہذا بیٹا مانگو کیا مانگتے ہو، آج جو میرے بس کا ہے اس کے کرنے میں کسی طرح کی کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی۔ یہ ہونا چاہیے۔ بچے کا حوصلہ بڑھاؤ، استاذ کا بھی حوصلہ بڑھاؤ۔ جس مدرسے میں بچہ پڑھے اس مدرسے کا بھی اکرام کرو کہ اس مدرسے نے میرے بچے کے دل میں قرآن کو اتارا ہے، اس کے لیے اسباب اور ذرائع اور وسائل مہیا کیے ہیں، تب میرا بچہ پڑھا ہے۔ یہ ذمہ داری میں ہے۔ تو قرآن کی عظمت ہمارے دلوں میں جتنی آئے گی اللہ تبارک و تعالی اتنا ہی نوازے گا، اتنا ہی عطا کرے گا۔ میرے حضرت نے ایک بات لکھی، میں بہت سی جگہوں پہ یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھو لوگوں کے گھرانے مشہور ہوتے ہیں سیاست میں، گھرانے مشہور ہوتے ہیں تجارت میں، گھرانے مشہور ہوتے ہیں طاقت میں، افراد میں۔ بہت سے گھرانے مشہور ہوتے ہیں کہ جناب یہ نشانہ باز گھرانہ ہے، اور یہ گھرانہ کیا ہے؟ پہلوانوں کا گھرانہ ہے، یہ گھرانہ سیاست دانوں کا ہے، اور اس گھرانے میں دنیاوی تعلیم یافتہ بہت لوگ ہیں، شہرت ملتی ہے لوگوں کو۔ ہمارے گھرانے کو شہرت ملے قرآن سے۔ اس گھرانے میں حفاظ بہت ہیں، اس گھرانے میں علماء بہت ہیں، اس گھرانے میں اللہ والے بہت ہیں، اس گھرانے میں قاری بہت ہیں۔ ہمارے گھرانوں کو جو شہرت ملے وہ قرآن کے ذریعے سے ملے، اس لیے کہ جتنی بھی دنیاوی شہرتیں ہیں اور نیک نامیاں ہیں یہ ساری کی ساری ایک دن ختم ہو جائیں گی، لیکن جو نیک نامی، جو شہرت قرآن کی وجہ سے ملے گی انشاءاللہ تا قیامت باقی رہے گی۔ ہمارے حضرت نے لکھا ہے ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے حافظ والا، گاؤں کا نام ہی حافظ والا ہے، کہ اس گاؤں کا کوئی گھر ایسا نہیں جس میں حافظ نہ ہو، ہر گھر میں حافظ، ہر بچہ حافظ، تو نام ہی پڑ گیا گاؤں کا حافظ والا۔ اب آپ اندازہ لگاؤ اس گاؤں پر اللہ کی کتنی رحمتیں ہوں گی کہ جس صبح کے وقت میں جب قرآن ہر گھر میں پڑھا جا رہا ہے بلند آواز سے، اللہ کی رحمت کے جھونکے نہیں، اللہ کی رحمت کی موسلادھار بارشیں ہوتی، اور فرشتے قرآن سننے کے لیے اترتے ہیں۔ بلکہ حدیث میں تو یہ ہے کہ جب کوئی قرآن پڑھتا ہے براہ راست اللہ کان لگا کر قرآن سنتا ہے، اللہ قرآن سنتا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے گھرانوں کو شہرت دینے کی کوشش کریں قرآن کے ذریعے سے، کہ قرآن سے ہمارے گھرانوں کو کیا ملے؟ شہرت ملے، نیک نامی ملے۔ اس لیے کہ دنیا کی ساری ڈگریاں مرتے وقت ختم ہو جاتی ہیں۔ بولو کوئی ڈگری مرنے کے بعد باقی رہے گی؟ رہے گی کوئی ڈگری؟ ڈاکٹر صاحب کی ڈاکٹری قبر میں چلے گی؟ اور جج صاحب قبر میں فیصلہ کریں گے؟ جنہوں نے لا کیا ہے، وکالت کی ہے، ان کی وکالت چلے گی؟ جو بیرسٹر صاحب ہیں کیا قیامت میں یا قبر میں چلے گی ان کی یہ تعلیم؟ ساری تعلیمیں موت کے جھٹکے پر صفر ہو جاتی، زیرو، ختم۔ لیکن کیا حافظ صاحب کا قرآن بھی ختم ہو جائے گا؟ حافظ صاحب نے جو قرآن یاد کیا ہے مرتے ہی بھول جائیں گے؟ یہ قرآن قبر میں بھی ساتھ، حشر میں بھی ساتھ، جنت میں بھی ساتھ جائے گا۔ قبر میں جب حافظ قرآن پہنچے گا تو کونے میں ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، منکر نکیر آئے سوال کر رہے ہیں، تو انہوں نے دیکھا ایک بندہ کھڑا، بھائی تم یہاں کیسے؟ جاؤ یہاں سے،
جی ہم یہیں کھڑے ہیں، جاؤ، نہیں یہیں کھڑے رہیں گے۔ بھائی تم کون ہو، جاتے کیوں نہیں؟ ہم تنہائی میں اس سے سوال کریں گے، ہم نہیں جا سکتے، اس نے ہمیں دنیا میں نہیں چھوڑا، ہم قبر میں اسے تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ارے کون ہو تم؟ کہ جی ہم قرآن ہیں، یہ راتوں میں میری تلاوت کرتا تھا، دن میں عمل کرتا تھا، لہذا اب ہم اسے تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ تو حافظ جی کا قرآن قبر میں بھی کام آ رہا ہے، اور حافظ جی کا قرآن حشر میں بھی کام آ رہا ہے کہ تاج والدین کو بھی پہنائے جا رہے، اور جب باپ کو تاج ایسا پہنایا جا رہا ہے کہ جس کی روشنی کے مقابلے میں سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی، تو حافظ صاحب کو کتنا نوازا جائے گا، ان کو کتنا عطا کیا جائے گا۔ تو حشر میں بھی قرآن کام آیا، اور پھر جنت میں گیا تو وہاں بھی کام آیا کہ کہا جا رہا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، پڑھتا جا چڑھتا جا، پڑھتا جا چڑھتا جا۔ تو قرآن کا یہ اعجاز ہے، اور قرآن کی یہ ڈگری ہر جگہ انشاءاللہ ہمارے کام آئے گی، ہر جگہ۔ تو وہ ڈگری حاصل کرو، وہ سند حاصل کرو، وہ علم حاصل کرو جو دونوں جہانوں میں ہمیں رسوا کر، دونوں جہانوں میں ہمیں عزت دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ باقی جتنی ڈگریاں ہیں دنیا کے لقمے تو ہم اس کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں، لقمے تر تو ہم کھا سکتے ہیں، نوٹوں کی گنتی تو اس کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن کوئی ڈگری ہمیں قبر میں کام نہیں آئے گی، کوئی ڈگری حشر میں کام نہیں آئے گی، کوئی ڈگری جنت یا جہنم میں لے جانے کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ ہاں اگر ظلم کیا اس ڈگری کے ذریعے سے جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ لیکن قرآن ایسا ہے کہ قرآن اگر سینوں میں محفوظ اور اس کے حقوق کی ادائیگی کی ہے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت۔ حافظ قرآن اگر عمل کرنے والا اور اس کے حقوق کی ادائیگی کرنے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی عزت کی چوٹیوں پہ بٹھاتا ہے، دنیا میں بھی عزت دیتا ہے۔ اچھا بتاؤ، ایک طرف ڈی ایم صاحب، ایم ایل اے صاحب، ایم پی صاحب، داروغہ صاحب، جج صاحب، وکیل صاحب، اور اسی طریقے سے بڑی بڑی ڈگریوں والے انجینئر صاحب، یہ سب مسجد میں، اور ایک ہیں بیچارے حافظ جی جن کو 5,000 روپیہ تنخواہ ملتی ہے۔ مصلی پہ کون جائے گا؟ ڈی ایم صاحب جائیں گے؟ بولو، ڈی ایم صاحب جائیں گے، ان کے پاس تو ڈگری بہت بڑی ہے۔ جج صاحب مصلی پہ کھڑے ہوں گے، وکیل صاحب کھڑے ہوں گے مصلی پہ، ایم پی صاحب، ایم ایل اے صاحب کھڑے ہوں گے، کون کھڑا ہوگا مصلی پہ؟ ہے تمہارے پاس ڈگریاں بہت، تمہارے قلم میں طاقت ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ سندیں موجود ہیں، ان سے تم نوٹ کی گڈیاں کما سکتے ہو، لیکن نبی کے مصلی کا وارث یہی بن سکتا ہے جس کے سینے میں قرآن موجود ہے۔ تم نبی کے مصلی کے وارث نہیں بن سکتے، ہاں تم وارث بن سکتے ہو قارون کے، تم وارث بن سکتے ہو فرعون کے، کہ قارون خزانوں کا مالک تھا، تمہارے پاس خزانے ہو سکتے ہیں، فرعون حکومت کا مالک تھا، تمہارے پاس حکومت ہو سکتی ہے، حامان وزارت کا مالک تھا، تم وزیر بن سکتے ہو، لیکن نبی کے مصلی کا وارث یہ فقیر ہی بنے گا، یہ حافظ ہی بنے گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی دولت سے نوازا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کی قدر کرنا ہے۔ میں بارہا یہ بات کہتا ہوں، کوئی حافظ احساس کمتری کا کبھی بھی شکار نہ ہو، کبھی بھی شکار نہ ہو کہ جی میں تو حافظ ہوں، کیا کروں گا، میرے پاس ہے ہی کیا۔ ارے تمہارے پاس جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں۔ ابھی ہمارے ہاں 1 مہینہ پہلے شادی ہوئی، ایک حافظ لڑکا ہے، تو ڈاکٹر کی بیٹی تھی، انہوں نے رشتہ کر دیا، خاندان والوں نے کہا کہاں ملا کو کر رہے ہو تم، یہ ملا آدمی ہے، اس کے پاس ہے کیا، یہ تو 5-6 ہزار روپیہ کمانے والا تمہاری بیٹی کو کھلائے گا کہاں سے، ضروریات زندگی کہاں سے پورا کرے گا، تم نے دیکھا کیا ہے،
تم نے دیکھا کیا ہے جو اس سے شادی کر رہے ہو؟ وہ ڈاکٹر نے برجستہ کہا ہم نے قرآن دیکھا ہے۔ ہم نے کیا دیکھا ہے؟ قرآن دیکھا ہے کہ اس کے سینے میں قرآن ہے اور اس کے پاس وہ دولت ہے جو ہمارے خاندان میں کسی کے پاس نہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے اور یہی دیکھ کر کے میں اپنی بیٹی سے دے رہا ہوں۔ مبارک ہے وہ ڈاکٹر، قابل ستائش ہے وہ ڈاکٹر کہ جس نے قرآن کی نسبت کی بنیاد پر اپنی بیٹی کو دیا ہے، قرآن کی نسبت کی بنیاد پر۔ آج لوگ کیا دیکھتے ہیں بیٹی دینے سے پہلے کہ جی اپنا کاروبار اس کا ہے کہ نہیں ہے، اپنا اس کا مکان ہے کہ نہیں ہے، اپنا اس کا کوئی بزنس ہے کہ نہیں ہے، یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ لیکن وہ بندہ کیا دیکھ رہا ہے کہ اس بندے کے پاس قرآن ہے، لہذا میں اپنی بیٹی اس سے منسوب کرتا ہوں۔ اللہ یہ جذبہ ہم سب کو عطا فرمائے، یہ جذبہ ہم سب کو دے۔ یہی وہ جذبہ ہے جس کی قدر کرنا چاہیے۔ لوگ دنیاوی منصبوں کو اور عہدوں کو اور ڈگریوں کو اور دنیاوی مال و متاع کو اور جاہ و منصب کو دیکھتے ہیں، لیکن جن کے دل میں ایمان کی قدر ہوتی ہے اور جو حقیقی ایمان والے ہوتے ہیں اور قرآن کی عظمت ہوتی ہے، وہ ان عہدوں اور منصبوں کو نہیں دیکھا کرتے، وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایمان کتنا ہے، اس کے دل میں اللہ کا تعلق کتنا ہے، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا کتنا شیدائی ہے، یہ دیکھتے ہیں، اس کی قدر کی جاتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دنیاوی منصبوں کو نہ دیکھ کر کے دینی منصب دیکھیں، دینی مقام دیکھیں، دینی مرتبہ دیکھیں۔ اور ہم اپنی بچیوں سے کہیں گے کہ وہ بھی اسی چیز کو دیکھیں۔ آج کل کی لڑکیاں کیا کہتی ہیں کہ جی ہمیں داڑھی والا نہیں چاہیے، داڑھی والا نہیں چاہیے، کلین شیو چاہیے جو ہمارے جیسے سے میل کھاتا ہو، کہ پتہ ہی نہ چلے کہ بیگم صاحب ہیں کہ یہ میاں صاحب ہیں، دونوں ایک جیسے ہوں، لیڈی ہے کہ لیڈا ہے پتہ ہی نہ چلے۔ آج کل لڑکیاں اس کو پسند کر رہی ہیں کہ ہمیں کلین شیو چاہیے۔ اور میں صاف لفظوں میں کہتا ہوں، جو بچی سنت کی وجہ سے کسی لڑکے کو منع کرتی ہے کہ اس کے چہرے پر سنت ہے، ہمیں اچھا نہیں لگ رہا اس کا چہرہ، وہ بچی اپنے ایمان کی خیر منائے، اس لیے کہ اس کے دل کے اندر تحقیر ہے سنت کی، وہ سنت کو حقیر سمجھ رہی ہے۔ خوددار لڑکا ایسی لڑکی کو صاف کہہ دے، اس بدترین لڑکی کو میں پسند نہیں کرتا جو میرے نبی کی سنت کو پسند نہیں کرتا۔ وہ بدترین لڑکی ہے، وہ آوارہ لڑکی ہے، وہ دین بیزار لڑکی ہے، خدا فراموش لڑکی ہے، جو حافظ کو، عالم کو، قاری کو، دیندار کو پسند نہ کرے، بے دینوں کو پسند کرتی ہے۔ تو اس لیے ہماری بچیوں کے دلوں میں بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے، اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ مجھے شوہر ایسا دے جو قرآن والا ہو، شوہر ایسا دے جو اللہ والا ہو۔ ہمارے شہر میں ایک بچی ہے، اس کی شادی ہو گئی، شوہر اس کا حافظ ہے، تو کبھی کبھی مسائل پوچھتی ہے، کہنے لگی کہ میں عمرہ کرنے گئی تو میں نے غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ سے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے جو شوہر ملے وہ دیندار ملے، حافظ قرآن ملے۔ اللہ نے میری دعا سنی۔ یہ دعا کرنے والی بچیاں بھی ہیں، اور کتنی ایسی دعا کرتی ہیں کہ ہمیں کیا ملے؟ فیشنیبل شوہر ملے، ماڈرن شوہر ملے، جو زمانے کی ہاں میں ہاں ملانے والا ہو، ایسا شوہر ملے۔ تو وہ شوہر یاد رکھنا کبھی بھی اپنی بیویوں کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ ہاں یہ ممکن ہے وہ آپ کو 10,000 کا جوڑا پہنا دیں، یہ ممکن ہے کہ زیوروں میں لاد دیں، یہ ممکن ہے کہ آپ کو روزانہ نئی نئی ڈشیں کھلا دیں، لیکن جس کو کہتے ہیں حقوق زوجیت کا ادا کرنا، اور صرف اپنی بیوی سے محبت کسی اور سے نہ ہو، یہ دیندار ہی کر سکتا ہے، بے دین نہیں کرتا۔ ان کے دل تو نامعلوم کہاں کہاں مارے مارے پھرا کرتے ہیں۔
کس کس سے ان کے تعلقات ہوتے ہیں، لیکن جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ صرف اپنی بیوی سے ہی محبت کرے گا، کسی اور سے محبت نہیں کرے گا۔ تو اس لیے ہمیں اپنی بچیوں سے گزارش ہے کہ اپنے دل سے دنیا داری کو نکال کر اپنے دلوں کے اندر دینداری، اپنے دلوں کے اندر اللہ کی محبت پیدا کریں، دینداروں سے محبت اپنے دلوں میں رکھیں، اور یہ طے کرے کہ انشاءاللہ ہمیں دیندار شوہر ہی چاہیے۔ باپ آپ کے سامنے پیشکش رکھے کہ ایک طرف تو دیکھو ایک کروڑ پتی ہے اور ایک طرف دیکھو یہ بھکاری مولوی ہے، آپ کے ضمیر کی آواز یہ ہو، دل کی آواز یہ ہو کہ ہمیں بھکاری مولوی چاہیے، کروڑ پتی تاجر نہیں چاہیے، اس لیے کہ بھکاری مولوی سے ہماری آخرت بھی سنورے گی اور دنیا بھی سنورے گی، اور یہ کروڑ پتی اگرچہ مجھے سب کچھ دے سکتا ہے لیکن مجھے آخرت نہیں دے سکتا، میری آخرت اس کے ذریعے سے سنور نہیں سکتی۔ تو اس لیے آپ سب بھی طے کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنی بچیوں کو جو شوہر دیں گے وہ دیندار دیں گے، اور بچیاں بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں دیندار شوہر عطا کرے۔ کرو گے بے کوشش انشاءاللہ؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔